اور عبداللہ حمید گل جو چیئرمین جوانان پاکستان کے، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے۔ عبداللہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبداللہ صاحب یہ بڑی دلچسپ اس وقت گفتگو چل رہی ہے، نگراں سیٹ اپ کیسے ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو کتنی مدت ہوگی؟ کیا اس سال الیکشنز ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو سر اس پہ؟ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نگران سیٹ اپ جو ہے وہ تو آپ 2024 کی بات کر رہے تھے میرے خیال میں، آپ بہت ہی وہ اس سے کام لے رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ سال 2 سال تو پھر چلتا ہی ہے نا، جب آ جاتا ہے اور جب بنیادی طور پہ کمزوریاں آ جاتی ہیں تو پھر لمبا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، پاکستان کو اس ٹائم پہ اکنامک سٹیبلٹی اور پاکستان کو اس ٹائم پہ سیکیورٹی سٹیبلٹی بہت ضرورت ہے۔ جس طریقے سے میں کیونکہ شہر اقتدار میں ہوں، اس لیے مجھے علم ہے کہ جس طریقے سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو مایوسیاں پھیلا رہے ہیں ان کو تو میں یہ صرف ایک سوال پوچھوں گا کہ اگر اتنا ہی مایوس کن حالات ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، عرب دنیا کی طاقتیں، چین کی طاقت اور اسی طرح سے دیگر UAE اور قطر جیسے ممالک، ترکیہ جیسے ملک، تو کیوں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے؟ ابھی ترکی کے نائب صدر بھی آنے والے ہیں غالباً۔ جی بالکل، تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ وہ کیوں پھر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر پاکستان میں اتنی ہی پرابلمز آ رہی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ سینٹ کام کے کمانڈر جو ہیں وہ پاکستان دورے آ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر پاکستان کے ساتھ بہت ہی خطرناک تعلقات ہو چکے ہیں تو پھر تو سینٹ کام کے کمانڈر جو ہے وہ نارتھ کوریا اور ایران کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ صرف مفروضہ جات کے اوپر مایوسیاں پھیلائی جا رہی ہیں جو ایک بائی ڈیزائن پھیلائی جا رہی ہیں۔ باقی جو آپ نے انٹرم سیٹ اپ کی بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارا آئین جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، اس کے اندر اگر وہ حرف آخر ہوتا تو اتنی امینڈمنٹ نہ کی جاتی۔ اس لیے آج کے دن میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب لوگوں کو ریاست پہ اعتبار نہیں رہا، سیاست پہ اعتبار نہیں رہا، حکومت پہ اعتبار نہیں رہا، ان کو صحافت پہ اعتبار نہیں رہا، ان کو جو ہے وہ معیشت پہ اعتبار نہیں رہا، عدالت پہ اعتبار نہیں رہا، تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ٹائم ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کا ریویو کرنا پڑے گا؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے کوئی نیلم پری نہیں ہے جس کو ہم نے جو ہے گلے سے باندھ کے رکھنا ہے۔ کانسٹیٹیوشن ملک کے لیے، ملک کی خاطر ہم جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کی خاطر ملک کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ عام غریب آدمی کی آپ زندگی کی حالت زار کو دیکھیں، کیا حال ہو گیا، کیا مسائل لوگوں کو پڑے ہیں، اور ابھی دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا، مغرب میں ہمیں کیا کیا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کا ذکر آپ نے کیا کہ نیلم پری نہیں ہے کہ ہم اس کو گلے سے لگا کے رکھیں۔ آپ کی تمام سیاسی جماعتیں اگر الیکشنز نہیں ہوتے 90 ڈیز کے اندر، آپ کو نہیں لگتا کہ پھر وہ احتجاج کا راستہ اختیار کریں گی، یا آپ کو آن بورڈ لینا چاہیے ان کو کہ جناب ٹھیک ہے آپ کانسٹیٹیوشن کو، اگر ایک پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلٹی چاہتا ہے، فائنینشل اسٹیبلٹی چاہتا ہے، تو پھر آپ ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں، لیکن پاکستان تو چلنا آئین کے مطابق ہی ہے نا سر؟ دیکھیں، آئین کو آپ نے میگنا کاٹا بنایا ہے نا جی۔ اگر آئین جو ہے جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آئین جو ہے عام آدمی کو، مجھے بتائیں، عام آدمی کو، ایک ریڑی بان کو، ایک سائیکل والے کو، ایک رکشے والے کو، ایک مزدور کو، ایک کسان کو اس آئین سے کیا حاصل ہوا ہے وہ بتا دیں۔ رول آف لا نہیں ہے، عام آدمی کے لیے انصاف کے تقاضے۔ 2009 سے میرے ایک دوست کا کیس سپریم کورٹ میں لگنے کے لیے ہیرنگ کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ آج 15 سال گزر گئے ہیں، اس کا جو کیس ہے وہ ہیرنگ کے لیے نہیں لگ رہا، اور دوسری طرف جو ہے رات کو لوگ آتے ہیں، صبح ہیرنگ کے اوپر کیس لگ جاتا ہے۔ دیکھیں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عام آدمی کے لیے ضرورت کس بات کی ہے۔ اس کو روٹی، روشنی، روزگار، حفاظت، کفالت، عدالت سے مطلب، اس کو جب تک آپ یہ نہیں فراہم کریں گے، پاکستان جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم احتجاج ہوگا، فلانا ہوگا، میں اب اندر کی بات جانتا ہوں کہ اس ٹائم پہ کیا پی ڈی ایم، آپ کا کیا خیال ہے، انتخابات کرانا چاہتی ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ فضا کیا ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کا نیریٹو جو ہے ابھی تک وہ بلڈ ہی نہیں کر سکے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی آپس کی اسکرمشز، آپس کی جو لڑائیاں اور محلاتی سازشیں جو ہیں ان کے گھروں تک پہنچ چکی ہیں؟ ان کو بالکل معلوم ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری جماعت جس نے ملک کے اندر تمام جو ہے وہ ایک خانہ جنگی کی ہوا کو جو پیدا کیا، وہ کہاں کھڑی ہے؟ تو اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے جو ہے ہر حالت میں بچانا ہے،
اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کا کسان اور پاکستان کا جوان اس کو جو ہے جب تک اکٹھے ہو کے نہیں آئیں گے میدان کے اندر تو میرا خیال ہے کہ نظام ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔